الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الرحمة مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں، مسلسل جلوس میں شرکت فرما کر کے ثواب جارح حاصل کر رہے ہیں. واقعی یہ مجمع، یہ کثیر تعداد، یہ اس بات کو بالکل ظاہر کر رہی ہے کہ مولا کل آپ کو مدینے میں تنہا کر دیا گیا تھا، لیکن آج یہ اتنا بڑا مجمع یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ کا بیٹا پردے سے ظہور کرے گا تو یہ سارے عزادار ہوں گے جو مل کر کے ایک سپاہی بن کر کے لبیک یا مہدی اور لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے ہمراہ ہو جائیں گے. پورے وجود کے ساتھ جو بھی اس در پر آ گیا ان کا ہو گیا. پورے وجود کے ساتھ جو بھی ان کے در پر آ گیا وہ ان کا ہو گیا. صرف زبانیں نہیں، ہمیں دل سے حسین کو تسلیم کرنا ہے. ہمیں دل سے حسین کو تسلیم کرنا ہے. ہمارے اعضاء و جوارح سے صرف حسین حسین کی صدا آنی چاہیے، کیونکہ جب آپ پورے وجود سے عزادار ہو جائیں گے تو امام حسین کے ذمہ دار ہو جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں، متوجہ دیکھیے گا. آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر کے، فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر کے آپ مجلس سماعت کر رہے ہیں، تقریر سماعت کر رہے ہیں، جملوں کو سن رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے بھی جب پورے وجود کے ساتھ آپ اس در پر آ جائیں گے تو آپ ان کے ہو جائیں گے. توجہ، پورے وجود کے ساتھ اگر آپ اس در پر آ جائیں گے تو ان کے ہو جائیں گے. اب وہ چاہے فارس کے سلمان ہو یا حبش کی فضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا علی یا علی. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اب وہ چاہے فارس کے سلمان ہو یا حبش کی فضا ہو، جو بھی ان کے در پر آ گیا ان کا ہو گیا. اور خاص نائب امام کی یہ ہو جاتی ہے کہ جو بھی ان کے پاس پورے وجود کے ساتھ آ جاتا ہے شفا بانٹنے لگتا ہے. اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ یہ ممبر کیسے شفا دیتا ہے. اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ یہ تبرک کیسے شفا دیتے ہیں. اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ یہ علم کیسے شفا دیتا ہے. یاد رکھو، انسانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں بھی اگر حسین سے منسوب ہو جائے تو حسینی ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں بھی اگر حسین سے منسوب ہو جائیں تو حسینی ہو جاتی ہیں، اور پھر حسین سے ہٹ کے کام نہیں کرتی. حسین سے ہٹ کے کام نہیں کرتی. بہرحال 28 رجب المرجب ہے. ایک چیز آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ محرم ابھی دور ہے، بات آ گئی تو کہتا چلو آپ کے سامنے کہ جب چاند محرم کا فلک پر نمودار ہوتا ہے
تو ایک عجیب تبدیلی لاتا ہے. محسوس کریے, ایک عجب انقلاب پیدا کرتا ہے. اس چاند کی بڑی عجیب خاصیت ہے کہ جیسے ہی فلک پر نمودار ہوا, بھائی 11 مہینے بھی تو چاند نکلتے ہیں نا, لیکن وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوئی جو اس محرم کے چاند نے تبدیلی پیدا کر دی. بڑے مولوی مولانا بیچارے چلا چلا کے تھک گئے, لیکن معاشرے میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی فلک پر چاند نمودار ہوا, جیسے ہی فلک پر چاند نمودار ہوا, ایک عجیب سا انقلاب برپا کر دیا, ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی. اب جو ٹیویاں پورے 11 مہینے بند نہیں ہوئی, اس ایک چاند نے بند کر دیا. اس ایک چاند نے بند کر دیا. عجیب خاصیت ہے, عجیب کیفیت ہے. یہ کمال کیسے اس چاند میں ہے, وہ ساری چیزیں توجہ چاہے تو وہ واٹس ایپ, جو گانے کبھی خاموش نہیں ہوئے, وہ محرم کے اس چاند میں محسوس کریے. اگر یہ ساری چیزیں چھوڑیے, جن لوگوں نے پردے کا خیال نہیں کیا, وہ اس چاند نے پردہ بھی کرا دیا. یاد رکھیے سالوں سال دشمنی رہی, لیکن جیسے ہی فلک پر چاند نمودار ہوا, دشمنی دوستی میں بدل گئی. محسوس کرے یہ ساری چیزیں جو تبدیلی اتنی زیادہ کیسے آ رہی ہے. بیچارہ ذاکر کہتے کہتے تھک گیا, تبدیلی نہیں. بیچارہ مولوی محراب سے چلاتا چلاتا تھک گیا, تبدیلی نہیں. لیکن اس چاند میں کیا خاصیت ہے کہ یہ چاند منسوب ہو گیا حسین سے. یہ چاند منسوب ہو گیا حسین سے. اما جو منسوب ہوئے چاند میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا میں لباس تک بدلوا کے رکھ دیا. صرف حسین سے منسوب ہو گیا تو اتنی تبدیلی, اتنا انقلاب. اس فلک کے جو چاند نمودار ہوا تو حقیقی چاند جب حسین کا پردے سے بدل گیا. زندہ باد. جب حقیقی چاند پردے سے ظہور کرے گا تو اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ اس دنیا میں انقلاب کیسے برپا ہوگا. دنیا کہتی ہے کہ ہم نے ترقی کر لیا, دنیا کہتی ہے کہ ہم آباد ہیں, دنیا کہتی ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا جسے تم آباد کہتے ہو ہم برباد کہتے ہیں. جسے تم آباد کہتے ہو ہم برباد کہتے ہیں. جہاں پر انسانیت کے لیے اسلحے تیار کیے جا رہے ہوں انسانیت کو قتل کرنے کے لیے, اسے ترقی نہیں کہتے. دنیا ترقی اسی وقت کرے گی جب ہمارا امام پردے سے آئے گا. ہمارا امام پردے سے آئے گا. لہذا ہمیں پورے وجود کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے در سے منسوب کر دینا چاہیے. میں چونکہ یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے, دنیا ہم سے سوال کرتی ہے اس فرش ادا کے سلسلے سے کہ آپ کو فرش ادا سے ملتا کیا ہے. آپ ہر وقت فرش ادا, کوئی خوشی ہوئی تو فرش ادا, کوئی غم تو فرش ادا, کوئی مصیبت تو فرش ادا, ہر جگہ فرش ادا. آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہم نے کہا سب کچھ. ہم نے کہا سب کچھ ہمیں فرش ادا سے ملا. علم ہمیں فرش ادا سے, علم ہمیں فرش ادا سے, ہمت ہمیں فرش ادا سے, عزت ہمیں فرش ادا سے, دولت ہمیں فرش ادا سے, شہرت ہمیں فرش ادا سے, سخاوت ہمیں فرش ادا سے, دیانت ہمیں فرش ادا سے, ذہانت ہمیں فرش ادا سے, کربلا ہمیں فرش ادا سے, پنجتن ہمیں فرش ادا سے. یہ ساری چیزیں ہمیں فرش ادا سے ملی. اگر دعویٰ ہے تو دلیل بھی سن لیجئے کہ جب ایک چادر جناب سیدہ کی ایک یہودی کے گھر میں پہنچی تو 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا. دعویٰ ہے جب ایک چادر جناب سیدہ کی
ایک یہودی کے گھر میں پہنچی تو 80 بے ایمان کو باایمان کر دیا، 80 یہودیوں کو مسلمان کر دیا، 80 کافروں کو مسلمان کر دیا، فقط چادر گئی ہے، فقط چادر گئی ہے۔ تو اتنی تبدیلی توجہ چاہتا ہوں، فقط چادر کا یہ کمال ہے کہ 80 بے ایمان با ایمان ہو گئے تو جس فرش اعلیٰ پر سید ہو جائے سبحان اللہ، جس فرش اعلیٰ پر جناب سیدہ آ جائے، غریب کی غربت دور ہو جائے، فقیر کی فقیری دور ہو جائے، ذلیل کو عزت نصیب ہو جائے۔ اما فقط چادر ہے، محسوس کریے آپ کے سامنے قیمتی جملہ مٹھو پھوٹے جلوس میں کہنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جب جب یاد آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا حقیر کو، اور نسلیں یاد رکھیں گی۔ چادر کسے کہتے ہیں؟ چادر ہے زینت بدن، چادر زینت بدن، چادر زینت بدن، خون جزو بدن، خون جزو بدن، فقط چادر گئی۔ آپ نے چادر کا کمال سن لیا نا، اب خون کا کمال سنیے۔ 1400 سال کے بعد بھی، محسوس کریے جملہ آپ کے حوالے ہے، 1400 سال کے بعد بھی اگر اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ، محسوس کریں آخری آدمی تک یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا، اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، چاہے قاسم سلیمانی کے شکل میں ہو، چاہے حسن نصر اللہ کے شکل میں ہو، چاہے خولئی کے شکل میں ہو، چاہے خوئی کے شکل میں ہو۔ اما 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ جب اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور جب پورا خون سیدہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پورا خون اہل بیت پردے سے آئے گا۔ توجہ، دنیا ہم کو چاہتی تھی کہ مٹا دیں، دنیا ہمیں چاہتی تھی عزاداروں کو ختم کر دیں، دنیا یہ چاہتی تھی ماتمداروں کو ختم کر دیا جائے، دنیا یہ چاہتی تھی کہ ذکر کرنے والوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن عجیب و غریب مسئلہ ہے، کمانڈر لبنان سے بیٹھا ہوا اپنی مسلط سے ایک جملہ اس نے ارشاد فرمایا، 1400 سال سے کوشش کر رہے ہو، 1400 سال سے کوشش کر رہے ہو، ہم مٹ نہ سکے، لیکن وجہ کیا ہے نہ مٹنے کی؟ سن لو، اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 1400 سال پہلے کربلا میں مٹ چکے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں مٹ گئے ہوتے۔ ہمارے نہ مٹنے کی وجہ یہ ہے کہ حسین کربلا میں عالم دین لائے تھے، جاہل نہیں لائے تھے۔ عالم دین لے کر کے آئے تھے، جاہل نہیں لے کر کے آئے تھے۔ دنیا ہمیں مٹانا چاہتی ہے، دنیا ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے، یہی تو وجہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ درس ہمیں اہل بیت سے ملا ہے، یہ درس ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم زندہ قوم ہیں، سوئی ہوئی قوم نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم بیدار ہیں، یہ مجلس امام حسین ہمیں بیدار کرتی ہے۔ محسوس کریے جملہ، یہ دربار میں جناب زینب نے فرمایا، جب یزید سے مخاطب ہوئی، یزید نے کیا کہا؟ ہم نے تو آپ کو گھیر کے کربلا میں ختم کر دیا۔ کیا کہا؟ کہ ہم نے تو کربلا میں آپ کو ایک گھیر کر کے ختم کر دیا۔ کہا جو تو سوچ رہا ہے بے وقوف ہے، تو ہمیں کربلا تک گھیر کے نہیں لایا، اس غلط فہمی میں مت رہے کہ تو ہمیں کربلا تک گھیر کے لایا، بلکہ ہم تجھے کربلا میں گھیر کے لائے۔ ہم تجھے کربلا تک گھیر کر کے لائے ہیں، بلکہ ہم تجھے کربلا تک گھیر کر کے لائے ہیں۔ اور یاد رکھ یزید، تو تو سلطنت کے نشے میں غرق تھا، تو تو دولت کے نشے میں غرق تھا، تو تو شراب کے نشے میں غرق تھا، تجھے کیا معلوم
مرتبہ نے تیرے آباء و اجداد پر چلائی تھی، ایک میرے بھیا حسین نے تجھ پر چلائی ہے۔ ایک سوال بڑے محمد وآل محمد تجھ پر چلائی۔ یہ ہمیں بیداری جناب حسین سلام اللہ علیہ سے ملتی ہے، یہ بیداری ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ملتی ہے۔ ہمیں کسی بھی مصیبت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا قیام امام حسین علیہ السلام نے کر دیا کہ دنیا اس قیام کو بھلا نہیں سکتی، اس قیام کو ہمیشہ یاد کرے گی۔ یہ ظلم کے خلاف قیام ہے، یہ ظلم کے خلاف آواز ہے جو امام حسین مدینے سے نکلتے ہوئے بتا دیا۔ اس نے ختم کر دیا اپنی بات کو یہیں پہ۔ امام حسین علیہ السلام بڑا چھوٹا سا لشکر تیار کر رہے ہیں۔ غازی ابوالفضل عباس کو مردوں کی فہرست دی، عباس مردوں کو آمادہ کرو۔ غازی ابوالفضل عباس ایک ایک سپاہی کا نام لے رہے ہیں۔ اکبر تمہارا بھی نام ہے، قاسم تمہارا بھی نام ہے، اور محمد تمہارا بھی نام ہے۔ سب کا نام لیتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ننھے بچے کا بھی نام تھا، ایک 6 ماہ علی اصغر کا بھی نام تھا جو صغرا کے ہاتھوں پر تھا۔ ایک مرتبہ غازی ابوالفضل عباس نے کہا یہ صغرا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جیسے یہ بات سنی جناب صغرا دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آئی اور ایک جملہ کہا، آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی نا، خدا آپ کو سلامت رکھے، حیات آباد رکھے۔ ہاں حسین کی مجلس ہے، حسین کا جلوس ہے نا، ایک دکھیاری ماں پہلو پکڑے آ گئی ہوگی، فاطمہ آ گئی ہوں گی۔ ہاں آنکھوں سے آنسو کا وہ قطرہ وہ سیلاب بہا دیجئے کہ رومال سیدہ میں جگہ مل جائے۔ اجروں کو مل اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں دوڑی ہوئی امام حسین کے پاس آئی، بابا 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 ہمیں تو نہیں لے جا رہے نا آپ، ہمیں پتا ہے بابا میں بیمار ہوں، آپ مجھے نہیں لے جا رہے، مجھ صغرا کو نہیں لے کے جا رہے بابا بابا، لیکن مجھے ایک وعدہ کریے بابا، اس 6 مہینے کے علی اصغر کو میرے پاس رہنے دیجئے بابا، اے بابا علی اصغر کو میرے پاس رہنے دیجئے بابا، جب آپ کی یاد آئے گی نا تو میں علی اصغر کے ساتھ دل بہلا لیا کروں۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ ہاں محمل سجائی گئی ہے، محمل کا انتظام کیا گیا ہے، ساری بیویوں کو اب بیٹھایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی کہ حسن کی بیوہ آ رہی ہے۔ خدای آواز بڑا متعادل کر رہے ہیں، حسن کی بیوہ آ رہی ہے، حسین بیٹھے ہیں مسجد لگائے ہوئے۔ ایک مرتبہ قاسم سے کہا، قاسم جاؤ اماں کو سوار کرو۔ قاسم نے سوار کیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، لیلا علی اکبر کی ماں آ رہی ہے۔ ایک جملہ کہا، علی اکبر جاؤ ماں کو سوار کرو، علی اکبر جاؤ ماں کو سوار کرو۔ اچانک سے ایک اور آواز بلند ہوئی کہ علی کی بیٹی کلثوم آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا، عباس جاؤ جاؤ بہن کو سوار کرو۔ ایک مرتبہ غازی ابوالفضل عباس گئے، ام کلثوم کو سوار کیا۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اچانک سے عبداللہ ابن سلام لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے مسند پر، لیکن اچانک سے بلند ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہا، جوانوں سایہ کرو، جوانوں سایہ کرو، جوانوں سایہ کرو، جوانوں سایہ کرو۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے سایہ کیا۔ غازی ابوالفضل عباس کی علی کی بیٹی اس سائے کے درمیان حلقے میں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب محمل کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ عباس نے کہا، اے شہزادی سوار کرو۔ کہا نہیں عباس آج سوار نہ کرنا۔ ایک مرتبہ کہا، علی اکبر آگے
بڑھے اے پھپھی اماں میں سوال کروں گا نہیں، تمہیں بھی سوال نہیں کرنا ہے۔ قاسم آگے بڑھے، منع کر دیا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا سب کو منع کر دیا، امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، کہا اے بہن زینب اب حسین سوال کرے گا۔ ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا نہیں آنا، آپ سوال نہیں کریں، آپ سوال نہیں کریں گے بھیا، کیا وجہ ہے زینب، کیوں سوال ہونا نہیں چاہتی؟ کہا بھیا 11 محرم کو جو مجھے سوال کرے گا، بھیا 11 محرم کو جو مجھے سوال کرے گا وہی مجھے سوال کرے۔ ایک مرتبہ حسین نے نگاہوں کو دوڑایا، اے سید سچا، کو سوال کرو۔ محفل تیار ہو گئی، محفل تیار ہو گئی۔ اب امام حسین نکلنا چاہ رہے ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ نانا کی قبر پر حسین آ رہے ہیں، نانا کی قبر پر حسین آ رہے ہیں، لپٹ کر کے گریہ کرنے لگے، رونے لگے، کافی دیر ہو گئی، سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا آئے ہوئے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرما رہے، کہا حسین تجھے خدا شہید دیکھنا چاہتا ہے، اے حسین تمہیں خدا شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ اے نانا کوئی اور بھی بات ہے؟ اور کیا ہوگا نانا؟ کہا اے حسین تمہاری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا، تمہاری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ جیسے ہی یہ بات سنی غش سے فاقہ ہوا، آنکھیں کھول دی، ایک مرتبہ رو رہے ہیں بنی ہاشم کے جوان اور وہ مائیں بہنیں اکٹھا ہیں، اور ایک مرتبہ سوال کیا گیا اے مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا خدا مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا اس لیے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، اپنی شہادت پر نہیں رو رہا، ارے زینب تو ارے قیدی بنایا جائے گا، ارے ام کلثوم ألا لعنة الله قوم السعودية. رضا بقضائه وتسليمه